السلام علیکم دوستو، میں ہوں عادل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا HRM کا مکمل کورس، جس میں ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو بالکل آسان عام فہم زبان میں سیکھیں گے، جسے لے مین لینگویج کہتے ہیں۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے انٹروڈکشن ٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یعنی HRM کیا چیز ہے، یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور پرانے زمانے والے پرسنل مینجمنٹ سے یہ کیسے مختلف ہے۔ پہلے ہم اس کو کیا بولتے تھے؟ پرسنل مینجمنٹ۔ HRM کی جگہ اس کو پرسنل مینجمنٹ کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ اگر آپ مینجمنٹ HR MBA BBA کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ جاب پر ہے اور HR سمجھنا چاہتے ہیں، یا آپ فیوچر میں HR فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ پوری سیریز آپ کے لیے بنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا بیسک کنسپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے بیسک سوال، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ سادہ سی بات یاد رکھیے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا HRM وہ پورا سسٹم ہے جس کے ذریعے کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے لوگوں کو ہائر کرتی ہے، یعنی جاب پر رکھتی ہے، انہیں ٹرین کرتے ہیں۔ جاب رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان کو ٹرین کرتی ہے۔ جب سلیکشن ہو جاتی ہے تو ان کو کچھ کمپنیاں کیا کرتے ہیں؟ کچھ 1 مہینہ ٹریننگ دیتے، کچھ 2 مہینے، کچھ 3 مہینے، کچھ 1 دن، کچھ 3، بس ڈیپینڈ کرتا ہے نا کمپنی پہ، اور ان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹریننگ کے بعد ان کو موٹیویٹ کرتی ہے اور ان کی پرفارمنس دیکھتی ہے۔ پرفارمنس چیک کرنا کیا ہے؟ یہ بھی HR کا کام ہوتا ہے، کیونکہ پرفارمنس کی بنیاد پر پھر اس کی انکریمنٹ لگتی ہے، ان کی سیلری انکریز ہوتی ہے، ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے، تاکہ آرگنائزیشن کا بھی فائدہ ہو اور امپلائی بھی خوش اور سیٹسفائیڈ رہے۔ جب دونوں کا ون ون سچویشن ہوگا، آرگنائزیشن بھی سیٹسفائی ہو اور امپلائی بھی سیٹسفائی ہو، یعنی آرگنائزیشن کو بھی فائدہ ہو رہا ہو اور امپلائی کو بھی فائدہ ہو رہا ہو، تو یہ ہمارے پاس ون ون سچویشن ہے۔ تو اس ٹائم آرگنائزیشن کیا کرتی ہے؟ ترقی کرتی ہے۔ اگر میں بالکل لے مین لینگویج میں کہوں، یعنی جسے عام لینگویج کہا جاتا ہے، جسے ہم عام کنورسیشن میں یوز کرتے ہیں، HRM کا مطلب ہے صحیح بندہ، رائٹ پرسن، صحیح جگہ رائٹ پلیس، صحیح وقت پر رائٹ ٹائم پر لگا کر اس سے اچھا کام لینا اور اس کے ساتھ انصاف کرنا اور اس کام کو جسٹیفائڈ کرنا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ریسورس ہیومن کیوں کہتے ہیں؟ ریسورس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو ویلیبل ہو، یعنی جس کا کوئی ویلیو ہو، جس سے کام لیا جائے۔ جیسے پیسے ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، مشین ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، لینڈ ہمارے پاس ایک ریسورس ہے، زمین بلڈنگ ہمارے پاس ایک ریسورس ہے۔ اسی طرح انسان بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا ریسورس ہے اور مین ریسورس ہے اور سب سے قیمتی ریسورس ہے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے۔ کیونکہ مشین آپ کو پتہ ہے خود سے نہیں چلتی، اس سے چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے جسے ہم ہائر کرتے ہیں ڈیورنگ سلیکشن پروسیس۔ پلان خود نہیں بنتا، آپ کو پتہ ہے پلان آٹومیٹکلی خود نہیں بنتا، کون بناتا ہے؟ یہ انسان بناتا ہے۔ کسٹمر سے خود بات نہیں ہو جاتی آٹومیٹکلی، تو کوئی کسٹمر سے بات نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا رکھنا ہوتا ہے؟ انسان کو رکھنا ہوتا ہے، اور انسان ان سے ڈیل کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیپل آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ آف ان آرگنائزیشن، اور ان لوگوں کو مینیج کرنے کے پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ یعنی کسی بھی ادارے یا کمپنی میں کام کرنے والا افراد کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا، آرگنائز کرنے کا عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ادارے کے ملازمین امپلائز کی ٹینڈنسیز، کیپیبلٹی کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، تاکہ ادارہ اپنے گولز، اپنے ٹارگٹس کو ایزلی اچیو کر سکے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ اس سسٹم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے امپلائز کی ریکروٹمنٹ، تربیت،
परफॉर्मेंस की निगरानी और इनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि HRM और पुराने ज़माने के पर्सनल मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। पर्सनल मैनेजमेंट वर्सेस HRM। ज़्यादातर बुक्स में पहली चीज़ ये होती है कि HRM और पर्सनल मैनेजमेंट को कंपेयर किया जाता है। पुराने दौर में जब भी HR डिपार्टमेंट को HR नहीं कहते थे, उसे पर्सनल डिपार्टमेंट कहा जाता था। उसका मेन काम क्या था? टू मेंटेन अटेंडेंस, सिर्फ हाज़िरी लगाना, लीव रिकॉर्ड रखना। ये आज भी है, लेकिन उनका मेन गोल क्या होता था उस टाइम पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का? लीव रिकॉर्ड, छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना, सैलरी और वेजेस का रिकॉर्ड रखना, बेसिक सी छुट्टी वगैरह अप्रूव करना, फाइल संभालना, रिकॉर्ड कीपिंग करना। यानी ज़्यादातर काम थे एडमिनिस्ट्रेटिव नोवियत के, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ज़्यादातर काम थे, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था उसमें। अब मॉडर्न दौर में जो HRM का कंसेप्ट आया है, इसने इस रोल को वाइडन कर दिया, बिल्कुल वसी कर दिया है। HRM सिर्फ फाइल को रखना, सैलरी रिलीज़ करना, बनाना, अटेंडेंस को मेंटेन तक महदूद नहीं रहा। अब HR ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी समझता है। स्ट्रेटजी क्या होता है? कम्प्रहेंसिव प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं। ऐसे प्लानिंग बनाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर ले इजली। फ्यूचर के लिए मैन पावर प्लानिंग करता है, यानी फ्यूचर में हमारे पास कितना मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास अचानक प्रोटेस्ट आया तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर एक 10-15 मैन पावर छुट्टी पे चले गए तो अल्टरनेटिव हमने क्या करना है। इसी तरह प्लानिंग करते थे। पहले ऐसे प्लानिंग वो नहीं करते थे, जस्ट वो तो रिकॉर्ड रखते थे। अच्छे लोग रिक्रूट करना, अच्छे लोग रिक्रूट करना ये आजकल मॉडर्न HR का फंक्शन है। उन्हें डेवलप करता है। जब उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, फिर उनको क्या होता है? ट्रेनिंग के थ्रू उसको डेवलप करता है। परफॉर्मेंस को मेजर करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी डिज़ाइन करने में बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। तो आप एक फ़र्क जहन में रखिए कि पहले पर्सनल मैनेजमेंट में क्या क्या होता था? एडमिन प्लस रिकॉर्ड कीपिंग, ये उनका मेन फंक्शन था। और आजकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के क्या फंक्शन है? स्ट्रेटेजिक प्लस पीपल डेवलपमेंट, यानी मेन कम्प्रहेंसिव प्लानिंग बनाना, फिर पीपल को डेवलप करना ट्रेनिंग के थ्रू, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग 5 years 10 year प्लानिंग बनाना, ये HR डिपार्टमेंट का काम है। पर्सनल मैनेजमेंट ज़्यादातर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे कोई मसला आया, कोई प्रोटेस्ट आया या कोई काम में कोई इशू निकल आए तो उसी टाइम वो एक्शन लेता था। यानी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता। आजकल HRM क्या है? ये प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाता है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होता है कि पहले से उन्होंने मेजरमेंट, प्रिकॉशंस और प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने पहले से बनाए होते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई इशू आ जाए तो उनके लिए क्या प्लानिंग की ज़रूरत होगी, हमने एम्प्लॉइज़ कैसे अरेंज करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट उनसे निकाल लें। इसलिए आप माइंड में रख लिए कि HR का काम सिर्फ पेपर वर्क नहीं, बल्कि ये आजकल बिजनेस पार्टनर भी है। आइए अब देखते हैं कि HRM क्यों ज़रूरी है, नीड एंड इम्पोर्टेंस के क्या है। अब एक अहम सवाल, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि HRM हमारे पास क्यों ज़रूरी है। फ़र्ज़ कर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसे एक बड़ी साइट पर काम करना है। अगर इस कंपनी ने HR प्लानिंग ठीक ना की हो, जिस दिन कंक्रीट डालना हो इस दिन लेबर कम आ गए, स्किल्ड मेसन्स यानी स्किल माहिर मेसन की जगह अनस्किल्ड बंदे आ गए, सेफ्टी ट्रेनिंग ना होने की वजह से एक्सीडेंट शुरू हो गई, तो क्या होगा? प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली डिले होगा क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। कास्ट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली क्योंकि चीज़ें इधर उधर
فالتو میں یوٹیلائز ہو جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی، کلائنٹ ناراض ہو جائے گا. کلائنٹ کو ٹائم پہ کام چاہیے تو کلائنٹ ناراض اس لیے ہو کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم پہ کام نہیں مل رہا. ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اس کمپنی کی جو کمپنی کام کر رہے کیونکہ ٹائم پہ کام نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ پیپل مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی. اسی طرح ایک ہاسپٹل کا اگزامپل لے لے. فار ایگزامپل ایک ایچ آر نے نرسز اور ڈاکٹرز کی ڈیوٹی روسٹر صحیح طرح نہیں بنایا، یعنی کسی شفٹ میں سٹاف کم اور کسی شفٹ میں بہت زیادہ رکھا. ٹریننگ پراپر نہیں ہوئی تو ڈائریکٹ اثر کس پہ پڑے گا؟ پیشنٹ کیئر پہ پڑے گا، ہاسپٹل کے امیج پر پڑے گا. ہاسپٹل کا امیج خراب ہوگا، اس میں ڈیتھ ہوں گی، پیشنٹ ناراض ہوں گے، لیگل ایشو بھی ہو سکتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایچ آر ایم ڈائریکٹلی بزنس ریزلٹس کو امپیکٹ کرتا ہے. اب ایچ آر ایم کی اہمیت کو پوائنٹس میں دیکھتے ہیں. رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایچ آر ایم انشور کرتا ہے کہ ہر پوزیشن پر ایسے بندہ ہائر کیا جائے جو اسکلڈ ہو، جس کے پاس ایکسپیرئنس ہو، جس کے پاس نالج ہو اور ایٹیچیوڈ کے لحاظ سے بالکل فٹ ہو، فزیکلی بھی فٹ ہو، مینٹلی بھی فٹ ہو. اگر رانگ ہائرنگ ہو جائے تو ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے، ٹریننگ کا خرچہ بھی آ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ہائرنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ کے لیے آپ کسی ایکسپرٹ کو ہائر کرتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، پہلے پیراگراف میں بھی بتایا تھا کہ ٹریننگ کے لیے کچھ کمپنیز فار ایگزامپل بینکنگ وہ 2 3 4 5 6 مہینے ٹریننگ ارینج کرتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹل میں بکنگ کرتے ہیں، ان پہ زیادہ خرچ آتا ہے، کروڑوں کے حساب سے خرچ آ جاتا ہے. اور بعد میں اگر بندہ چھوڑ کر چلا جائے تو دوبارہ ریکروٹمنٹ کی کاسٹ لے لے تو یہ سارے خرچے ہو جاتے ہیں. ٹریننگ کی کاسٹ ایکسپینسز یہ ضائع ہو جاتے ہیں اور کمپنی پہ آٹومیٹکلی برڈن پڑ جاتی ہے اگر آپ نے رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب نہیں رکھا. رائٹ بندے کو ہائر کرنے سے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. اسٹیپ نمبر 2 کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی انکریز. جب امپلائز کو صحیح جاب پر، صحیح جگہ پر جس کا اس حق بنتا ہے اکارڈنگ ٹو سکلز، صحیح ٹریننگ، صحیح ٹولز ملتے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتی ہے، ان کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کو پرفارمنس زیادہ ہو جاتی ہے. اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمپنی کے آؤٹ پٹ پہ اثر پڑتا ہے. مطلب کہ چیزیں پروڈکشن کوالٹیٹیو ہوتی اور کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہوتی کیونکہ آپ نے رائٹ پرسن کو رائٹ جگہ پر پلیس کیا ہوا ہے. یہ سب ایچ آر ایم کے اسٹرانگ ہونے سے پاسبل ہوتا ہے. جب آپ کا ڈپارٹمنٹ ایچ آر ایم اسٹرانگ ہو اور انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن وہ لیتے ہو، اس پہ کسی دوسرے پارٹی کا اثر نہ ہو، باس کا اثر نہ ہو، اونر کا اثر نہ ہو، تو ایچ آر ایم ہمارے پاس ایک اچھا رول آرگنائزیشن کے پروگریس میں، پراسپیرٹی میں ادا کر سکتا ہے. اسٹیپ نمبر 3 امپلائی موٹیویشن اینڈ سیٹسفیکشن. ایچ آر ایم کے تھرو فیئر سیلری اسٹرکچر. ایچ آر ایم کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس بندے کو ہائر کر رہا ہوں اس کو اکارڈنگ ٹو دیئر اسکل، اکارڈنگ ٹو دا کیپیبلٹیز ان کو ایک اچھا پیکج مل رہا ہے کہ نہیں مل، کلیئر سسٹم اور پروموشن اس کو مل رہی ہے کیا. کچھ کمپنیز میں آپ نے نوٹ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ پروموشنز کرتے ہیں تو سارے ریفرنس بیس، ہر بندہ اپنے بندے کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس سکلز ہوتے ہیں، جو ہارڈ ورک کرتے ہیں، وہ اکثر اگنور ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آرگنائزیشن پر اس کا امپیکٹ پڑ جاتا ہے. وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے کمپنی میں جوائن کر لیتا ہے، وہاں سے ریزائن دیتے ہیں. پرفارمنس اپریزل ان کا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اوپر سے ان پہ پریشر ہوتا ہے، اپریسیشن ان کو نہیں ملتی. جب امپلائز کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو ان کی پروڈکٹیوٹی آٹومیٹکلی امپیکٹ ہو جاتی ہے، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی. ان کو ایک اچھا ماحول، ایک اچھا انوائرمنٹ اگر پرووائڈ نہیں کرو گے پیسفلی
انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ نہیں کرو گے، ان کو ٹینشن اگر آپ دو گے تو آٹومیٹکلی کمپنی کے آؤٹ پٹ پر اثر پڑے گا۔ یہ سب چیزیں جو میں نے مینشن کی یہ کیا کرتا ہے، امپلائیز کو موٹیویٹ رکھتا ہے، کیپ امپلائیز موٹیویٹڈ، جس سے وہ دل لگا کر کام کرتا ہے اور کمپنی کے ساتھ لائل بھی ہوتا ہے اور سنسیئر بھی ہوتا ہے۔ سٹیپ نمبر 4، لو امپلائی ٹرن اوور۔ جہاں ایچ آر اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں لوگ بار بار جاب چینج نہیں کرتے، کیونکہ انہیں گروتھ نظر آتی ہے، رسپیکٹ ملتی ہے، ان کو ویلیویبل چیزیں ملتی ہے، ان کو ویلیویٹ کرتے ہیں، فیئر بیہیویئر ہوتا ہے۔ اس سے آرگنائزیشن کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ نئے بندے کو ہائر اور ٹرین کرنا بھی ایک بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ کچھ کمپنیز کیا کرتے ہیں اور ریفرنس بیس پہ بندے کو ہائر کرتے ہیں، جس کو ہم نیپوٹزم فیورٹزم بولتے ہیں۔ دیکھیں باس کا کمپنی میں کیا پوزیشن ہونا چاہیے اپنی جونیئر کے ساتھ، جس طرح پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ باس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جونیئر سٹاف ہے، ان کے کیا مسئلے چل رہے ہیں، ان کے گھر میں کیا مسئلے ہیں، ان کو کوئی پیسے ان کے پاس ہے، کون سی ٹینشن ہے، کوئی اس کو تنگ تو نہیں کر رہا۔ یہ سارے چیزیں باس کو دیکھنے چاہیے۔ ڈیلی ان سے، یا ڈیلی اگر نہ ہوتا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ ان سے پوچھنا چاہیے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ وہی امپلائیز کتنے سنسیئر سے کام کرے گا، کتنا موٹیویٹڈ ہوگے، کیونکہ جب باس جونیئر کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو ان ریٹرن جونیئر بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ وہ پھر سیلری کو بھی نہیں دیکھتا۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، سیلری کو نہیں دیکھتے، وہ عزت کو دیکھتے ہیں، رسپیکٹ کو دیتے۔ لیکن آج کل جو ہمارے باس ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں کمپنی میں، وہ کیا کرتے ہیں، بس اپنے کام سے کام کرتے، جونیئر پہ بالکل نظر نہیں رکھتے۔ جونیئر پہ اگر آپ نظر نہیں رکھے تو بار بار سٹاف چینج ہوتا جائے گا، کیونکہ ان کو بھی سکون چاہیے، فیئر ٹریٹمنٹ چاہیے، ان کو سیلری انکریز ملنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جب کمپنی میں نظر انداز ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو کمپنی کو شفٹ کرتے ہیں، ان کو خیر آباد کرتے ہیں، وہاں سے ریزائن دیتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا ایچ آر ایم کیا ہے، پرسنل مینجمنٹ سے کیا فرق ہے، اور ایچ آر ایم کیوں اتنا ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا ایچ آر ایم کے آبجیکٹیوز کو ٹچ کرتے ہیں، اور باقی ڈیٹیل ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ کتابوں میں ایچ آر ایم کے آبجیکٹیوز عام طور پر 4 مین کیٹیگریز میں دیے جاتے ہیں۔ فرسٹ، سوشیٹل آبجیکٹیو، نمبر 2 آرگنائزیشنل آبجیکٹیو، 3 فنکشنل آبجیکٹیوز، 4 نمبر آبجیکٹیو انڈیویجول یا پرسنل۔ آج کی ویڈیو میں انہیں آبجیکٹیوز کا فقط انٹروڈکشن دوں گا تاکہ آپ کو بیگ پکچر سمجھ میں آ جائے، پھر اگلی ویڈیو میں ہم انہیں ڈیٹیل سے ایگزامپل کے ساتھ کور کریں گے۔ فار ایگزامپل نمبر 1، سوشیٹل آبجیکٹیو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آرگنائزیشن سوسائٹی کے ساتھ انصاف کرے، قانون کو فالو کرے اور پیپل فرینڈلی ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایسے کام نہ کریں جو سوسائٹی پہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہو۔ چائلڈ لیبر نہیں رکھنا، کیونکہ یہ ان ایتھیکل بھی ہے اور ان لیگل بھی ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز فالو کرنا۔ جب آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز فالو کریں گے تو سوسائٹی پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا، لیبر کو نقصان نہیں ہوگا، ان کو زخمی نہیں ہوں گے، ان کی فیملی خوش ہوں گے۔ جب وہ کام پہ جیسے آتے ہیں ویسے گھر چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اچھا تاثر ملتا ہے۔ ہراسمنٹ فری ورک پلیس بنانا چاہیے، کسی فیمیل یا میل کو ہراسمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ تر ورک پلیس میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیل جب بھی کسی جاب کو جوائن کرتے تو میل ان کو ہراسٹ کرتے ہیں، اور باس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے باس کو اور کمپنی کو اسٹرکٹ رولز بنانے چاہیے کہ ہراسمنٹ فری ورک پلیس پرووائڈ کرے۔ اگر کوئی کسی کو ہراس کرے گا تو اس کو اسٹرک آؤٹ کرے گا اور جیل بھی جائے گا۔ خواتین اور مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ایکول اپرچونٹی دینا چاہیے۔ ڈسکرمنیشن ول ناٹ بی انٹرٹین۔ ڈسکرمنیشن نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ڈسکرمنیشن رکھو گے تو آرگنائزیشن اتنا گرو نہیں کرے گا۔
اس لیے ڈائیورسیفائڈ کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، فیمیل اور میل کو ایکول اپرچونٹی دینا چاہیے irrespective آف دیئر ریس، کلچر اینڈ ادر تھنگس۔ اسٹیپ نمبر 2، آرگنائزیشنل آبجیکٹو۔ HRM کا مقصد آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کروانا ہے، جیسے پروفٹ انکریز کروانا، یہ کس کا کام ہے؟ آرگنائزیشن کا کام ہے۔ مارکیٹ شیئر گرو کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ بھی آرگنائزیشن کا کام ہے۔ یعنی HR کا آبجیکٹوز میں شامل ہے۔ کوالٹی امپروو کرنا، یہ تو ہر کمپنی ہر جگہ، چاہے انڈیویژول ہو، کلیکٹیو سطح پر دے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ کوالٹی امپروو ہونا چاہیے۔ اس لیے HRM فوکس کرتا ہے، ان کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ کوالٹی امپروو ہو۔ اس کے لیے HRM اچھے لوگوں کو ہائر کرتا ہے، رائٹ بندے کو ہائر کرتا ہے اور ان کی پرفارمنس مینیج کرتا ہے، اور انہیں آرگنائزیشن کے ویژن کے ساتھ الائن کرتا ہے کہ ہمارا آرگنائزیشن کا یہ ویژن ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو الائن کرنا ہے۔ یہ کس کا فنکشن ہے؟ آبجیکٹو HR کا۔ آبجیکٹوز نمبر 3، فنکشنل آبجیکٹوز۔ یہ HR ڈپارٹمنٹ کے اندرونی آبجیکٹوز ہوتے ہیں کہ HR خود بھی ایفیشنٹ ہو، ایفیکٹو ہو، یعنی HR کے پروسیس بالکل سمپل ہو اور ایفیکٹو ہو، ایکسٹرا بیوروکریسی نہ ہو، HR کے پاس اتنے ہی لوگ ہو جتنے ان کو ضرورت ہو۔ اسٹیپ نمبر 4، پرسنل آبجیکٹو۔ HRM کا مقصد صرف کمپنی کو فائدہ دینا نہیں بلکہ ہر انڈیویژول امپلائی کی گروتھ بھی ہے، جیسے اسکل ڈیولپمنٹ، امپلائیز کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریننگ کرنا، ایکول اپرچونٹی کریٹ کرنا، ان کو ایکولی پروموٹ کرنا، جاب سیٹسفائی کرنا، ان کو سیٹسفیکشن دینا، ورک لائف بیلنس۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ چلیے جلدی سے آج کی کلاس کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہے اور اس کو ڈیٹیل سے سمجھا، لوگوں کو صحیح طرح موٹیویٹ، ٹرین، ہائر اور مینیج کرنا تاکہ آرگنائزیشن اور امپلائی دونوں کو فائدہ ہو، ون ون سچویشن کریٹ کرے۔ ہم نے پرسنل مینجمنٹ اور HRM کا فرق سمجھا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ پرسنل پرانے زمانے میں زیادہ ایڈمن اور ریکارڈ کیپنگ کا تھا، جبکہ ماڈرن HRM ایک اسٹریٹجک فنکشن ہے جو بزنس ریزلٹس پر ڈائریکٹ اثر ڈالتا ہے۔ ہم نے HRM کی امپورٹنس دیکھی، رائٹ پرسن آن دا رائٹ جاب، پروڈکٹیوٹی انکریز، امپلائی موٹیویشن، ٹرن اوور کم کرنا اور بزنس پرفارمنس پر پازیٹیو اثر۔ آخر میں ہم نے HRM کے 4 بڑے آبجیکٹیوز کو اوور ویو لیا: پرسنل، فنکشنل، آرگنائزیشنل اینڈ سوشیٹل۔ اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سوال کمنٹ میں لازمی آنسر کریں۔ آپ کے خیال میں HRM کا سب سے امپورٹنٹ فائدہ کیا ہے؟ بیٹر ہائرنگ، امپلائی موٹیویشن یا لیگل پرابلم سے بچنا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ واقع HRM کو بنیادی لیول سے ایکسپرٹ لیول تک سیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ حافظ۔